میدان کربلا خاموش ہو چکا تھا۔ شہداء کے جسم میدان میں موجود تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اہل بیت کے خیموں میں ایک ایسی رات شروع ہونے والی تھی جسے تاریخ شام غریبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آخر اس رات بی بی زینب اور بچوں پر کیا گزری، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عاشورہ کا دن اختتام کے قریب تھا۔ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ میدان کربلا قربانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، لیکن اہل بیت کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی، ایک نئی اور دردناک رات کا آغاز ہوا۔ اسی رات کو تاریخ شام غریبہ کے نام سے جانتی ہے۔ خیموں میں خواتین، بچے اور بیمار امام زین العابدین موجود تھے۔ ہر طرف غم کا ماحول تھا۔ ہر شخص اپنے عزیز کی جدائی پر اشک بہا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کربلا کی ریت دن بھر کے واقعات کی گواہ بن چکی تھی۔ جہاں چند گھنٹے پہلے تک وفادار ساتھیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اب وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خیموں میں موجود بچے بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، ہمارے بابا کہاں ہیں؟ ہمارے بھائی کب آئیں گے؟ لیکن ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر سوال ایک نئے زخم کی طرح دل پر لگتا تھا۔ حضرت زینب بچوں کو اپنے قریب بٹھاتی اور انہیں تسلی دیتی اور ان کے آنسو صاف کرتی۔ خود ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ دوسروں کے لیے ہمت کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر کی حقیقی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ ایک بہن اپنے بھائی کی جدائی کا غم لے بیٹھی تھی۔ ایک خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود شکایت کے بجائے صبر اور اللہ پر بھروسے کا راستہ اختیار کیا۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات اہل بیت نے ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کی۔ ننھے بچے خوف زدہ تھے، ہر آواز پر چونک جاتے تھے، ہر سایہ انہیں پریشان کر دیتا تھا، لیکن حضرت زینب نے انہیں اپنے دامن شفقت میں سمیٹے رکھا۔ شام غریبہ صرف غم کی رات نہیں تھی، یہ وفا، صبر اور استقامت کی رات بھی تھی۔ اگر کربلا ہمیں قربانیوں کا درس دیتی ہے تو شام غریبہ ہمیں مصیبت میں ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا کا پیغام صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، شام غریبہ بھی اس پیغام کا اہم حصہ ہے، کیونکہ اسی رات اہل بیت نے ثابت کیا کہ جسمانی مشکلات انسان کو شکست نہیں دے سکتی اگر ایمان مضبوط ہو۔ حضرت زینب کی استقامت، امام زین العابدین کا صبر اور بچوں کی مظلومیت آج بھی دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی شام غریبہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے تو شام غریبہ ہمیں مصیبت میں ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے، لوگ صرف شہادتوں کو نہیں بلکہ اس رات کے صبر کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات میدان میں لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے عزیزوں کی جدائی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت زینب نے یہی مشکل راستہ اختیار کیا اور تاریخ میں صبر کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ آہستہ آہستہ رات اپنے آخری پہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خیموں میں موجود ہر فرد تھکا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ دلوں میں غم تھا، یادیں تھیں اور ایک ایسا درد تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ حضرت زینب بار بار بچوں کی خبر لے رہی تھی، کوئی بچہ اکیلا نہ رہ جائے، کوئی خوف سے پریشان نہ ہو جائے، یہی ان کی سب سے بڑی فکر تھی۔ دوسری طرف امام زین العابدین بیماری کے باوجود اہل بیت کی دلجوئی فرما رہے تھے۔ یہ خاندان آزمائش کے پہاڑ تلے تھا، لیکن ایمان میں کمزوری نہیں آئی۔ شام غریبہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہل بیت نے اپنے عمل سے دنیا کو یہی سبق دیا۔ آج بھی لوگ شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں، وہ صبر یاد کرتے ہیں، استقامت یاد کرتے ہیں، وفاداری یاد کرتے ہیں، وہ حضرت زینب کی ہمت کو یاد کرتے ہیں، وہ ان معصوم بچوں کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اتنی کم عمر میں اتنی بڑی آزمائش دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ کا ذکر دلوں کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔
شامیہ غریبہ آج بھی صبر، وفا اور استقامت کی روشن مثال ہے۔ سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو حضرت زینب پر، سلام ہو امام زین العابدین پر، اور سلام ہو کربلا کے ان تمام مظلوموں پر جنہوں نے حق کی خاطر عظیم قربانیاں دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔